اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی ہیپیٹائٹس بی یا سی کے انفیکشن اور ہوتے ہیں. نو کنٹری ہیز فاسٹسٹ گروئنگ ہیپیٹائٹس بی پاپولیشن دین پاکستان. سو صحت کا بھی یہ حال ہے. سو اب ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور اب مجھے حکم کیا گیا ہے فرحان بھائی نے کہ آپ کچھ سجیشنس بھی دیں, تو میں وہ بھی کوشش کرتا ہوں. میں یہ ساری جو تمہید باندھ رہا تھا وہ یہ باندھنا تھا کہ جس طریقے سے آپ ملک چلا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو ملک چلانے کا طریقہ بدلنا پڑے گا. کچھ لوگوں کو 73 کا آئین بڑا اچھا لگتا ہے, جس کے ہم نے ہاتھ پیر کاٹ دیے ہیں اللہ کی مہربانی سے اب 26ویں 27ویں کے بعد, لیکن کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں لگتا. میری گزارش یہ ہے کہ جو پالیسی آؤٹ کمز ہیں نا آج, دیز پالیسی آؤٹ کمز آر ناٹ بیکاز پیپل آر اسٹوپڈ, دے آر ناٹ. اسد عمر صاحب اور میں اس بات پہ کنسنسس ہے کہ پچھلے 15 20 25 30 سالوں میں تقریباً تمام فائنانس منسٹر ایک آدھ کے علاوہ سارے اچھے تھے. سو پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ. جو پالیسی آؤٹ کمز ہوتے ہیں دے آر دا ریزلٹس آف دا اسٹرکچر اینڈ انسینٹیوز فیسنگ پالیسی میکرس. یہ آپ کا پالیسی آؤٹ کم ہے. جیسے اگر آپ نے اکنامکس پڑھی ہے تو ایک آپ کی سپلائی کرو ہوتی ہے, ایک ڈیمانڈ کرو ہوتی ہے, تو آپ کی ایک پرائس اور کوانٹٹی آ جاتی ہے, ایکویلیبریم پرائس اینڈ کوانٹٹی. اسی طرح یہ ایکویلیبریم پالیسیز آتی ہیں آپ کی اکارڈنگ ٹو دا انسینٹیوز فیسڈ بائی دا پالیسی میکرس. دوز انسینٹیوز آر انڈرلائنڈ بائی دا اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن, دا اسٹرکچر آف آور گورننس. اب میرا سجیشن آ رہا ہے, اور ایک ہی سجیشن ہے میرا, کہ آپ کا ملک جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ کھڑا ہے. اس کی وجہ جو پرائمری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اخراجات, آپ کے چاہے ڈالر میں ہوں یا چاہے روپوں میں ہوں, آپ کے اخراجات آپ کے وسائل سے بہت زیادہ ہیں. آپ کی ہر سال یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے وسائل بڑھا دیں. اس سال اگر 13-13.5 ہزار ارب روپیہ لیں گے ٹیکس میں, تو اگلے سال کی کوشش ان کی 17,000 ارب روپے کی ہے. وہ پتہ نہیں کیسے لیں گے, پھر 1,000 ارب روپیہ کم ہوگا آئی ایم ایف سے, پھر کوئی ریٹروسپیکٹو ٹیکس لگائیں گے, جو بھی کریں گے. لیکن ایک اور کوشش بھی ہو سکتی ہے, اور وہ کوشش ہو سکتی ہے اخراجات کم کرنے کی, اور ہماری حکومت وہ نہیں کرتی. ہر سال انفلیشن سے زیادہ ہم حکومت کی اخراجات بڑھاتے ہیں, چاہے وہ صوبوں کے اخراجات ہوں, خاص طور پہ صوبوں کے, اور چاہے وہ وفاق کے اخراجات ہوں. ابھی جب کچھ بزنس مین گئے شہباز شریف صاحب کے پاس کہ ہمارے ٹیکس کم کر دو, تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم آئی ایم ایف سے پوچھیں گے. سب کو پتا تھی کہ آئی ایم ایف منع کر دے گا, آئی ایم ایف نے منع کر دیا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ میں 1,000 ارب روپے کا ٹیکس بریک دینا چاہتا ہوں, لیکن اس 1,000 ارب کے سامنے میں 1,500 ارب کے اخراجات بھی کم کروں گا. تو آئی ایم ایف بولتا کر لو, پھر 500 ارب روپے سے ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا. لیکن آپ ایک پیسے کا ریفارم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ آپ این ایف سی کا ریفارم کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ لوکل گورنمنٹ کا ریفارم کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ ٹیکسیشن کے ریفارمز کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ دکانداروں کو ٹیکس لگانے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ ریل اسٹیٹ کے بڑے پراپرٹیز کو ٹیکس لگانے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے تیار ہیں, نہ آپ شہروں کے اندر اربوں روپے کی پراپرٹی کی گھروں سے ٹیکس لینے کے لیے تیار ہیں. تو جب آپ ٹیکس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, اور آپ کو صرف یہ موٹر سائیکل والا مل جاتا ہے جس سے آپ روز کا 150 روپے پیٹرول میں ٹیکس لے لیتے ہیں, اور اس کے اوپر 50,000 روپے کی انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیتے ہیں, نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 40% ٹیکس لگا دیتے ہیں, تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ بولتے ہیں ایکسپورٹ کم ہو گیا. احسن اقبال میرے بھائی ہیں, اور میں اس دن جب پہلی مرتبہ جب میں نے یہ بتایا کہ دیکھو حکومت کہہ رہی ہے کہ 30% غربت ہوئی, تو احسن بھائی نے مجھے فون کیا کہ تعریف تو کم از کم میری کہ میں نے بتایا, یہ سچ بتایا, اور احسن بھائی سچا آدمی ہے. مگر گزارش یہ ہے کہ اگر آپ 30% غربت کے باوجود اور اتنی انکم کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے اور 60% ایکسپورٹ 60 بلین کا ایکسپورٹ لے جائیں گے, لیکن ہر سال ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, تو کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے نا آپ کے پاس. اگر آپ کی بجلی جو ہے وہ تمام ہم پلہ ممالک سے مہنگی ہو, ہندوستان, بنگلہ دیش, سری لنکا سے تو مہنگی ہے, ویتنام, کمبوڈیا, تھائی لینڈ, انڈونیشیا اور ملیشیا سے بھی مہنگی ہے. اگر آپ کی گیس ان سب سے مہنگی ہو, اور عارف بھائی اس پہ ضرور بات کریں گے کہ آپ کا پالیسی ریٹ بھی ان سب سے زیادہ ہو, آپ کا ٹیکس ریٹ بھی ان سب سے زیادہ ہو, آپ کا ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ان سب سے خراب ہو, یا ان ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ان سب سے زیادہ ہو, تو پھر ہمارا ایکسپورٹ کیوں بڑھے گا؟ مطلب یہ جو ہمارے یہاں بچے, آپ لوگ تو سب ہونا آ رہے ہیں, لیکن آپ کا جو ایک دوست یہاں پہ نہیں آیا ہے جو کہ پڑھتا ہی نہیں ہے, پھر اس کی جی پی اچھی نہیں آتی تو وہ پریشان ہوتا ہے, تو ہم اس دوست میں سے ہیں. آپ لوگ تو سب اچھے پڑھنے والے ہیں آف کورس, لیکن ہم اس دوست میں سے ہیں کہ جو بالکل اچھا نہیں پڑھتے. سو میری ایک سجیشن گورنمنٹ کو یہ ہے کہ خدا را اپنی سائز چھوٹی کرو,
جب تک آپ ٹیکس اور جمع نہیں کر سکتے، اخراجات کی کمی کرو، NFC ایوارڈ کرو، اس کے اندر صوبوں کے پیسے کم کرو. میں علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ یس صوبوں کے پیسے کم کرو. پاکستان کی ابتر حالت کی سب سے بڑی وجہ آج جو ہے وہ یہ بھی ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں. اور پھر ایک نیا اسٹرکچر بناؤ، اور جو اسٹرکچر بناؤ اس پہ عمل کرو. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈو واٹ یو سے اینڈ رائٹ واٹ یو ڈو. اگر آپ نے ایک آئین یہاں رکھا ہوا ہے لیکن آئین کی توقیر نہیں ہے تو پھر اس آئین کا کوئی مقصد نہیں ہے. آئین کیا ہوتا ہے؟ ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے یا ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے ہم سب کے بیچ میں. کہ واپس تو پھر میں یہ I'll just say this کہ پہلے میں یہ ہمیشہ کہتا تھا یہ عمرانی معاہدہ، پھر میں نے کہا یار آج کل عمرانی معاہدہ نہیں بولنا چاہیے، سماجی معاہدہ بولنا چاہیے. تو اسد عمر نے مجھے بیچ لگجری میں اتار کے کہا کیوں نہیں بول رہے ہو مطلب. سو ایک لیکن اب برا لگ جاتا ہے لوگوں کو یار. سو سماجی معاہدہ، سوشل کانٹریکٹ، وہ ایک ہوتا ہے نا، تو اس سوشل کانٹریکٹ کے مطابق رہیں. اب سوشل کانٹریکٹ میں ختم کرنے لگا ہوں، میرے خیال سے ہو گئے. سوشل کانٹریکٹ کے اندر میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں. پچھلے سال پاکستان نے کچھ چینی پیدا کی اور وہ ان کو لگا کہ چینی تھوڑی سی ضرورت سے زیادہ ہے. چینی کے مل مالکان کو ہر سال یہ لگتا ہے کہ چینی ہماری کھپت سے بہت زیادہ ہے، تو ہر سال آتے ہیں وزراؤں کے پاس اور بولتے ہیں ہم کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دو. پچھلے سال انہوں نے، ایک میرے بڑے اچھے دوست ہیں مصدق ملک، وہ شوگر پرائس مانیٹرنگ اینڈ ایکسپورٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے. وہ تھوڑے مشکل پرچہ ہیں، مشکل آدمی ہیں، تو ان کو ہٹا دیا اور کسی اور صاحب کو انہوں نے چیئرمین لگا دیا. چیئرمین نے 6 لاکھ ٹن کی ایک ساتھ یکمشت اجازت دے دی. ایکسپورٹ ہو گئی چینی، 7.5 لاکھ ٹن اس دن ایکسپورٹ ہو گئی، 1.5 پہلے ہو چکی تھی. اس کے بعد پورے پاکستان میں پورا سال چینی کی قیمت 50 روپے بڑھی گئی. آپ سب کے گھروں میں 2-2, 4-4, 5-5 کلو آتی ہوگی. آپ سب نے 250 روپے زیادہ دیے ہر ماہ کے. 25 ارب روپیہ، 5 لاکھ ٹن چینی بکتی ہے مہینے کی، 25 ارب روپیہ مہینے کا. وہ 20, 22, 25 خاندان جن کے پاس شوگر ملے ہیں ان کو آپ لوگوں نے تحفہ دے دیا. یہ سماجی کانٹریکٹ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایوری پاکستانی اسٹوڈنٹ آف اقرا یونیورسٹی اینڈ ایوری ٹیچر آف اقرا یونیورسٹی اینڈ ایوری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, although chartered accountant should pay more, but every chartered accountant has to pay 250 rupees more so that sugar mill owners can get 25 billion rupees more. And if this is the social contract, because underpinning in reality this is the social contract, then we are where we are. So what we really need to do is to change the way we govern ourselves. باقی بجٹ شجٹ جو ہے نا تو کر لیتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ ٹیکس میں کوئی کمی آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی. حکومت نے آلریڈی وعدہ کر دیا ہے کہ 430 ارب روپیہ وفاق نئے ٹیکسز ڈالے گا اور 400 ارب روپیہ جو ہے وہ صوبے ڈالیں گے اور 400 میں سے 200 ارب روپیہ تو صرف سندھ ڈالے گا. تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ اور ہاتھ بٹائیں گے اور انشاءاللہ آپ کے یہ 200 ارب دینے سے کراچی اور اچھا بن جائے گا. لیکن یار آپ لوگ ہنس رہے ہیں، کمال ہے. So the thing is that you need to rethink how we govern Pakistan. Unless and until you rethink how we govern Pakistan. اور میں آپ کو بتاؤں اپوزیشن میں رہنے سے یہ چیز آدمی سوچتا ہے. میں بھی حکومت میں 2 مرتبہ رہ چکا ہوں، کچھ عرصے سر کی حکومت میں جیل میں بھی رہ چکا ہوں. یہ عمرانی معاہدے کی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ یہ بھی کہہ دوں. لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم کو وی ہیو ٹو ری تھنک پاکستان، بیکاز پاکستان از فیلنگ اٹس ینگ پیپل. اور جب میں نے شروع میں یہ کہا تھا نا کہ all 4 of us have failed, I was actually not just saying this. This is actually true. Our generation has failed. اور اللہ کرے کہ آپ لوگ بھی بڑے ہوں اور آپ کے جو دوست PMA میں پڑھ رہے ہوں آپ کی عمر کے، وہ بھی جب بڑے ہوں تو پاکستان کو بہتر کریں گے. تھینک یو. عوام پاکستان، بدلیں گے نظام.